CCRI ملتان کے شعبہ ایگرانومی کے سربراہ ڈاکٹر محمد نوید افضل صاحب موجود ہیں۔ میں اپنے کاشتکار بھائیوں سے آج چنائی کے بارے میں بات کروں گا۔ 17 سال ہمارے کسان بھائی محنت کرتے ہیں، لیکن چنائی کے ٹائم بھی انہیں ان باتوں کا خیال کرنا ہے۔ اگر ان وہاں تک یہ سارا خیال رکھیں گے، اس کی احتیاط کریں گے، جو میں احتیاطی تدابیر بتاتا ہوں، اچھی اس کی انکم لے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، آج ہم سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ CCRI ملتان کے شعبہ ایگرانومی کے سربراہ ڈاکٹر محمد نوید افضل صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، اس وقت جو کپاس کی چنائی ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کپاس ایک انتہائی اہم فصل ہے جسے وائٹ گولڈ کا نام بھی دیا جاتا ہے، جہاں ہمارے کاشتکار بھائی اس کی پیداوار پر، اس کی کاشت پر خصوصی توجہ دیتے ہیں، وہاں اس کی جو چنائی ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس حوالے سے آج ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے کہ ہمارے کاشتکار بھائیوں کو کپاس کی چنائی کرتے ہوئے کن کن باتوں کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔ تو آئیے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے کاشتکار بھائیوں سے آج چنائی کے بارے میں بات کروں گا، اور اس کا یہ ہے کہ چنائی کے حوالے سے ابھی جو ہماری ارلی کراپ ہے نا، جو ارلی کاشت ہے، جی اگیتی کاشت جو کی کاشت ہے، اس کی چنائی شروع ہو چکی ہے، اور جو فیبرری مارچ اپریل میں تھی ان کی چنائی کا ٹائم آ گیا ہے۔ اور اس کے حوالے سے یہ ہے کہ کاشتکار بھائی جیسے اس کی اہمیت سے تو واقف ہیں کپاس کی، کہ یہ ہماری زندگی کے لیے اس کی بہت اہمیت ہے، ہمارے پاکستان کی زندگی کے لیے اس کی بہت اہمیت ہے، اور سارا سال ہمارے کسان بھائی محنت کرتے ہیں، لیکن چنائی کے ٹائم بھی انہیں ان باتوں کا خیال کرنا ہے۔ اگر وہ یعنی کہ ایک تو چنائی کے ٹائم، چنائی سے پھر اس کو دوسرا انہوں نے کرنا ہے چنائی کے بعد سٹوریج کا یہ خیال رکھنا ہے۔ لیکن ٹرانسپورٹ کا کریں گے نا، جب ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، ٹرانسپورٹ سے ان کے فیلڈ سے سٹور میں جاتی ہے، سٹور سے چینی فیکٹری میں جاتی ہے۔ اگر وہاں تک یہ سارا خیال رکھیں گے، اس کی احتیاط کریں گے، جو میں احتیاطی تدابیر بتاتا ہوں، اچھی اس کی انکم لے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایسا ہے کہ اس وقت دو طرح کی ہمارے ہاں چنائی ہو رہی ہے، وہ کہ مطلب بہت کم ہے جو میکنائز سسٹم سے ہوتی ہے چنائی، زیادہ تر عام طور پر خواتین کے ذریعے چنائی کی جاتی ہے۔ تو ذرا ان دونوں حوالے سے بتائیے کہ ہمارے کاشتکار بھائی جو خواتین کے ذریعے چنائی کرواتے ہیں ان کو کن چیزوں کی احتیاط مد نظر رکھنی چاہیے، اور جو مشین کے ذریعے کرتے ہیں ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ بلکہ جی ہمارے پاکستان میں تو تقریباً 100% مینول ہوتی ہے، یعنی خواتین کے لیے، تو یعنی میکنائز طریقے سے، مشینی طریقے سے نہیں، ابھی نہیں، یعنی کہ ٹرینڈ نہیں بنا، شروع نہیں، لیکن ہمیں آنا پڑے گا اس سے۔ تو یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چنائی کے حوالے سے میں آپ کو کچھ اپنے کاشتکار بھائیوں کو احتیاطی تدابیر بتاتا ہوں۔ پہلے تو انہوں نے یہ کرنا ہے، اپنا فیلڈ دیکھیں تو انہوں نے دیکھنا ہے کہ ہمارے 60 سے 70% بول اوپن ہو گئے ہیں نا، تو پھر چنائی شروع کرو، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے یہ اس میں بول کے حوالے سے یہ دیکھنا ہے جو پورے کھلے ہوئے بول ہوں ان کی چنائی کریں، آدھ کھلے بول کی چنائی صحیح۔ اور اس کے علاوہ وہ بول دیکھیں گے کوئی کیڑے سے افیکٹڈ ہیں، کوئی بیماری سے افیکٹڈ ہے، ان کی چنائی نہ کرے، وہ اس سے پھر یہ کنٹیمینیشن ہوگی، وہ نہ کرے۔ تو انہوں نے فرسٹلی جو ہماری جو تربیت یعنی ہماری جو خواتین ہوتی ہیں جنہوں نے چنائی کرتی ہیں ان کو ٹرین کرنا چاہیے، تربیت کرنی چاہیے، اور ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ایک رو میں کھڑی، اگر وہ ایک رو میں کھڑی ہو کے چنائی کریں گی تو ان کو سپروائز کرنا آسان ہوگا، اور اس میں ٹریشز ہوتی ہیں جی، جو اس کے پودے کے حصے ہوتے ہیں، جیسے پتا ہو گیا، پوکڑی ہوگی، یہ اس میں کم سے کم ملیں گے۔ اور اس کے علاوہ انہیں کہنا چاہیے کہ حفاظتی تدابیر کے حوالے سے کہ اپنا ناک اور پورا منہ ڈھانپا ہو، سر اور ناک ہے صحیح۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ ڈسٹ انہیل نہیں ہوگی اس کی صحت کے حوالے سے، اور دوسرا یہ ہوگا کہ ان کا اگر بال پہ گر کے پھٹی میں نہیں پڑے گا، اگر اس کا بال پھٹی میں مل جائے وہ آخر تک ہمارے کپڑوں تک جائے گا، وہ نہیں نکال سکتے، امپاسبل ہے پھر نکالنا۔ تو اس کے علاوہ ان سے مائیوں سے یہ کہیں خواتین سے کہ دونوں ہاتھوں سے کریں، صحیح،
دونوں ہاتھوں سے کریں. اور آپ پیچھے انہوں نے جو لگائی ہوتی ہے چولی لگائی ہوتی ہے وہ ان کی سوتی کپڑے. صحیح. وہ دونوں ہاتھوں سے کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ تھوڑے سے ٹائم میں بہت زیادہ چڑھائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ جو نیچے پڑی ہوئی ہے نا وہ نہ چلائی کر کے مکس کریں. صحیح. ان کو علیحدہ رکھیں. اور اس میں بھی اگر وہ مکس کریں گے تو اس سے ٹریش وغیرہ نا اور بڑھیں گے. اور اس کے علاوہ اور بھی ہے جی کافی کچھ موسم کے حوالے سے. موسم کے حوالے سے ہے کہ آپ نا جب بارش ہو رہی ہے تو آپ نے اس کی چنائی کے 2-3 دن بعد کریں جب ہماری پھٹی بالکل خشک ہو جائے. یعنی کہ اس میں نمی نہیں رہنی چاہیے. نمی نہیں رہنی چاہیے. اور اس کے علاوہ اگر ہے کہ فوگی دن ہے, فوگی ڈیز ہے, یا اپنے ڈیو کے اسپیشلی ڈیو کے دنوں میں انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈیو کے دنوں میں صبح نا نمی ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ 9-10 بجے تک اگر انتظار کر لیجیے تو پھر وہ خشک ہو جاتی ہے. وہ 10 بجے شروع کریں اور شام کو جب نمی گرنا شروع ہوتی ہے 5 بجے. یہ ہوتا ہے کہ نومبر میں, تو ابھی تو نمی نہیں ہے, نومبر وغیرہ میں ہوگا, نومبر تو اکتوبر کے نومبر میں کہہ رہے, تو وہ 4 بجے بند کر دیں. اگر انہوں نے یہ خیال نہ کیا یعنی کہ اگر کوئی اس میں نمی ہوئی تو اس سے پھر یہ ہے کہ اگر اس کو جب اسٹور کریں گے وہ اس کو ہو جاتا ہے ہیٹ اسٹریس ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایسا ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ مختلف رنگوں کے کپڑے پہنتی ہیں, رنگ در کپڑے پہنتی ہیں, تو کیا کپاس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ وائٹ کلر کی وہ جھولی بنائے یا کوئی کسی بھی کلر کی انہوں نے جھولی بنا لی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے؟ جی یہ ہے کہ کپڑے تو انہوں نے جو ان کو اویلیبل ہیں وہی پہننے ہیں, لیکن جھولی کے لیے جو کپڑا استعمال کرنا ہے وہ بہتر تو یہی ہے کہ وہ سوتی کپڑا استعمال. اچھا, اس میں کلر کا کوئی مسئلہ نہیں, کسی کلر کا بھی ہو سکتا ہے. اچھا, سوتی کپڑا. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, چنائی کے بعد جب خواتین پھٹی کی چنائی کر لیتی ہیں اور ایک ڈھیریاں لگا کے ایک خاص جگہ پہنچ کر اس کو بڑا ڈھیر میں منتقل کرتے ہیں, تو وہاں بھی کوئی خصوصی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے خواتین نے تو فیلڈ تک ہی رہنا نا, کھیت تک, کہ وہ سوتی کا اپنا نے جو کپڑے میں جس میں ڈالتی ہیں نا وہ ایک تو کپڑا وہی جیسے میں بیلنگ دس ہوتی ہے, دوسرا گیلی جگہ پہ ڈال. صحیح. گیلی جگہ پہ رکھنے میں اس میں نمی ہوگی تو اس میں یعنی کہ اس کو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں جو ہے نمی کم مائسچر کم سے کھاؤ, تو اس سے ظاہر ہے کہ ہماری پھٹی بھی خراب ہوتی ہے, دوسرا سیم بھی خراب ہوتا ہے, اس سے ظاہر پرائس بھی کم کر ملتی ہے. دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ادھر سے لے جا کے پھر ادھر سے ٹرانسپورٹ کے ذریعے جاتی ہے پھر اسٹور پہ. صحیح. اسٹور میں جو ہم ڈھیر لگاتے ہیں نا پھٹی کے, اس کو ہمیں ادھر یہ خیال کرنا چاہیے, اگر خواتین جا کے کرتی ہیں یا ہمارا کوئی لیبر مین کرتا ہے بوروں میں ڈال کے کرتے ہیں, ڈھیر ہمیں نرم بنانے چاہیے. جیسے ایک ڈھیر ادھر رکھا ہے دوسرا ادھر, ان میں فاصلہ ہو ہوا گزرنے کا. اور ڈھیر کے اوپر جا کے نہ ہمیں کھولیں, کیونکہ اگر ڈھیر کے اوپر جا کے کھولیں گے وہ ڈھیر کہ ایک تو اس میں یہ سیبا مل جائے گا, وہ سے جا کے پورا کھولیں گے, یا اور ٹریشنگ مل جائیں گے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ سخت ہو جائے گا اگر اس کے اوپر چڑھیں گے, تو سخت ہونے سے بھی پھر یہی ہوتا ہے کہ اس میں ہیٹ اسٹریس ہو جاتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے یعنی کہ پھٹی کو کالی ہو جاتی ہے. صحیح. کالی ہونے سے ظاہر ہے کہ اس کی پھر ان کو وہ قیمت نہیں ملنی, اور بیچ جو ہے اس کو فنگس لگ گیا تو بیچ میں نہ تو باہر نکلنا ہے نہ اس کا تگاؤ. ڈاکٹر صاحب, ہمارا ایک تو چنائی کا یہ سلسلہ ہے کہ کھیتوں سے اسٹور تک چلی گئی. کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کاشتکار بھائی یا جو خواتین چنائی کرتی ہیں ان کے پاس جو پھٹی جمع ہوتی ہے وہ دکانداروں کو جا کر فروخت کر دیتی ہیں, یا چھوٹے چھوٹے بیپاریوں کے یہاں فروخت کرتے ہیں. پھر وہ مختلف دیہاتوں میں, قصبوں میں, گاؤں میں پھٹی جمع ہوتے رہتی ہے, پھر وہاں سے منتقل ہوتی ہے ایک بڑے بیپاری کے پاس. تو وہاں جو ہمارے دکاندار بھائی ہیں ان کو کس قسم کا کوئی احتیاط اس حوالے سے کرنا چاہیے کہ اس میں جو کنٹیمنیشن ہے وہ شامل نہ ہو, کوئی جیسے کوئی ریپر وغیرہ ہوتے ہیں یا اور چیزیں ہیں, اس کا کس طرح سے خیال رکھا جا سکتا؟ ہاں جی, تو یہ ہے کہ وہ اس چیز کا تو نہیں خیال رکھ سکتے. وہ دکاندار جو مائیوں سے خریدیں گے دوسرے ان سے خریدیں گے, انہوں نے ان سے جیسی ہے ان کو پرائس کم دیتے نہیں. انہوں نے یہ کہہ دینا یہ دیکھو کتنی کنٹیمنیشن ہے تو اس کی پرائس کم دینی ہے. لیکن کنٹیمنیشن کے حوالے سے وہ تو یہ خیال کر سکتے ہیں کہ ان کی کنٹیمنیشن ہوتی ہے نہیں طرح کی. ایک ٹریش وغیرہ ہوتے ہیں, اس میں ٹریش بھی آ جاتا ہے پودے کے حصے, یعنی اس میں پودے کی پتی آ گئی, پودے کا تنا آ گیا, شاخ ہوئی آ گئی, تو کھوکھڑی آ گئی, یہ ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو ڈسٹ ہوتی ہے, ڈسٹ ہینڈ ہے, وہ بھی کنٹیمنیشن بڑھاتی ہے. اور اس کے بعد فورن میٹر آ جاتا ہے. فورن میٹر سے مراد ہے کہ وہ اگر باہر سے کوئی چیز آئے, پودے کے اندر کی نہیں, جو باہر سے جیسے اس میں کوئی پتے آ گئے,
اور اس میں کوئی دھاگا آ گیا اور اس میں کوئی یعنی کہ کپڑا آ گیا یا گریس وغیرہ لگ گئی، تو یہ ہے کہ بات کچھ یہ چیزیں ہیں کہ کچھ تو ہم نا یہ جو ہو جاتی ہیں وہ تو اتقاعدہ تو وہی کریں گے جو اگر کوئی اسے صاف کر کے اپنی اچھی قیمت کے لیے دینی ہوئی تو ان کو صفائی کرانی پڑے گی. لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ وہ ایزیلی ہم نکال سکتے ہیں، جیسے ٹریش جس میں ہے نا وہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں. اور دوسرا ہے کہ اگر کپڑا کی آ گیا، تھوڑا سا پیس آ گیا، دھاگا آ گیا اور ایسے پیپر آ گیا، کاغذ آ گیا، وہ کسی حد تک ہو سکتے ہیں گریس اس کو بھی. لیکن کچھ چیزیں ہیں جیسے بال آ گیا اس میں، اور دوسرا آ گیا کوئی پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے پیسز آ گئے جیسے، تو وہ امپاسبل ہو جاتا ہے. لیکن وہ جتنی حد تک فائٹ کر سکتے ہیں وہ کروائیں گے، ظاہر کہ لیبر کے بغیر آپ خود کریں گے اور اس کی اپنی قیمت کے لیے کروائیں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارا کاشتکار ماشاءاللہ خاصا سمجھدار بھی ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو احتیاط سے کام نہیں لیتے ہیں. تو تھوڑا سا ان کے حوالے سے تھوڑا سا ان کو کلیئر کریں کہ اگر ان کی پھٹی صاف ہوگی، اس میں کنٹامینیشن نہیں ہوگی، صاف ستھری ہوگی، تو مارکیٹ ویلیو میں ایک صاف ستھری پھٹی کا اور ایک عام پھٹی جس میں کچھ ملاوٹ ہے، کیا اس کو فرق ملتا ہے؟ مارکیٹ ویلیو کس طرح متاثر ہو سکتی ہے ان کے لیے؟ ہاں جی، یہی ہے کہ ہمارے کاشتکار بھائیوں کو چنائی کے حوالے سے کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو جیسے میں نے سب کچھ بتایا ہے کہ اس میں مائسچر کیمی نہ ہو، اور دوسرا ہے کہ ٹریشز نہ ہو. جیسے ہماری گورنمنٹ نے پرائس فکس کی ہے اس کی 8,500، ٹھیک ہے. تو اب جو مارکیٹ میں آپ دیکھیں گے پرائس آپ کو 7,000 سے 9,000 تک ملے گی، اور اس کی بیس یہی ہے کہ جس کی بالکل صاف ستھری ہے پھٹی، اور اس کو انہوں نے اس سے بھی زیادہ دے دی پیسے، اور جس کی پھٹی ڈی گریڈڈ ہے، نہیں ہے، تو اس کو انہوں نے پھر کم پیسے مل رہے ہیں. یہی ہے کہ اپنے پیسے آپ اس کی انکم بڑھ سکتی ہے اگر آپ اسے احتیاطی تدابیر کریں گے. آپ اچھی آپ کی چنائی ہوگی، پھٹی صاف ستھری ہوگی تو آپ کو اچھی قیمت لے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد نوید افضل صاحب، آپ نے ہمارے کاشتکاروں کو اپنے مفید مشورے سے آگاہ کیا. شکریہ جی. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر محمد نوید افضل صاحب سے کپاس کی صاف چنائی کے حوالے سے مفید باتیں سنی. ہمارے کاشتکار بھائی اگر ڈاکٹر صاحب کے مشوروں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی کپاس کی صاف چنائی کریں گے تو نہ صرف ان کو مارکیٹ میں اپنی اس پھٹی کی بہترین قیمت ملے گی، بلکہ وہ پھٹی خاص کر ہمارا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس کے لیے بھی بہت مفید اور کارآمد ثابت ہوگی. تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.